الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ کہا نہیں جا سکتا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی عطا فرما دیا، جن کے تمام انبیاء کے جو سردار ہے، اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے، درجہ ہے، ایسے عظیم المرتبت نبی کے امتیوں میں آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے مفت میں بنا دیا۔ اللہ کا اس پر آپ جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ دوسری بات، خصوصی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا اس امت پر، وہ کہ رمضان ہے۔ رمضان کا مہینہ پہلے عرض کر چکا ہوں، رمضان کے مہینہ ایسے خیر برکت والا مہینہ ہے، جتنے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی سب کو رمضان میں نازل فرمائی۔ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن کریم ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا۔ تو ایسے خیر برکت والا رمضان ہمیں عطا فرما دیا، اس پر ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزہ رکھنے کے لیے توفیق عطا فرما دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، احسان فرمایا، ہم آرام سے روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تک جتنے روزے ہیں سب ہم نے اللہ کے فضل سے رکھے ہیں، اور جتنے باقی ہیں وہ رکھنے کی ہم اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ تو رمضان کے روزہ، جو روزہ کے واقعات، دن ہو، رات ہو، گھنٹہ ہو، سیکنڈ ہو، منٹ ہو، اللہ جل شانہ سے رمضان میں روزہ کی برکت سے رحمتی نازل فرماتا ہے۔ اسی کو عام زبان میں سمجھانے کے لیے 3 صورتوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے والی 10 تاریخ رحمت کی ہیں، درمیان کے مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 تاریخ جو جس میں ہم اس وقت چل رہے ہیں وہ آزادی ہے جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمتوں کا اعلان فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مغفرت کا اعلان فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جہنم سے آزادی کا اعلان فرما دیا۔ اللہ کے ان احسانات کو دیکھو۔ اسی طرح چوتھے نمبر میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف لینے کے لیے توفیق عطا فرما دیا۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے جیسے پہلے عرض کر چکا ہو، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا آنا، اس کا جانا، کھانا پینا، اس کے سب عبادت کے اندر داخل ہے۔ ظاہری طور پر کوئی عبادت نہ بھی کر رہا ہو، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے اعدام کے مطابق عظیم عبادت کے اندر ہے۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا فرما دیا، انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرما دیا، حتیٰ کہ اعتکاف لینا اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع فرما دیا۔
اور کفار کافر ہونے کے باوجود، مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی خانہ کعبہ کا اعتکاف کر لیا کرتے تھے۔ اعتکاف مستقل ایک عبادت ہے، شروع زمانے سے جو چلی آ رہی ہے یہ عبادت، یہی عبادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو عطا فرما دیا، توفیق عطا فرما دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے میں بعض دفعہ اعتکاف لیتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، اور بعض مہینے سالوں میں 20 دن کے اعتکاف لیتے رہے، اور آخری زندگی میں آخری 10 تاریخ عشرہ آخرہ کی اعتکاف لیتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو وہی ہمارے لیے، آپ کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ جاری کر دیا ہر محلے والوں پر کہ محلہ والے اپنے مسجد میں، جامع مسجد ہو تو بھی تو بہتر ہے، نہ بھی ہو اس میں بھی اعتکاف لیا جا سکتا ہے پنجگانہ میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرما دیا۔ اس کے بعد دیکھو 5ویں نمبر میں اللہ تعالیٰ نے اس آخری راتوں میں، آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات عطا فرما دیا جس کو شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس لیلۃ القدر کے بارے میں مستقل طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، جو صورت میں نے ابھی پڑھی، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر جس کو کہتے ہیں۔ اس کے ایک ایک آیات میں اس کی فضیلت عطا فرما دی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اب ہم اور آپ اس کے انتظار میں ہیں۔ جتنے دن تھوڑی بہت باقی ہے اس کے عبادت کی کوشش کرتے رہے ہر کوئی، کہ کوئی بھی رات نفل نماز، نفل عبادت، تسبیح تحلیل اللہ کے ذکر کیے بغیر نہ چھوڑنا چاہیے، تاکہ کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالی ہمیں شب قدر عطا فرما دے۔ شب قدر کی ایک رات 83 سال 4 مہینے کے برابر کروا، 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو 83 سال سے بھی زیادہ، اب کتنے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیے نا کتنے اللہ کے فضل، ایک 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 سے ایک بڑا، ایک ایک بڑا، ایک ایک اور اچھا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ لہذا اس کا اصل خلاصہ حکم یہی ہے، جتنے دن باقی ہے اس کے اندر اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ دنیاوی چیزوں کے لیے جیسے ہم محنت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محنت اس کے لیے کریں، تاکہ یہ عبادت بھی اللہ تعالی ہم کو عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہماری طرف سے اس کو قبول فرما دے، اور اس کی برکت سے تمام مسلمانوں پر اللہ تعالی اپنے رحمت نازل فرمائے۔ حرم شریفین میں کتنے اللہ کے نیک بندے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر علاقے میں، ہر ملک میں جہاں بھی مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں، مسجد ہے، وہ اعتکاف ہے، سارے دن، سارے دنیا میں اعتکاف ہے، مجموعی طور پر اعتکاف ہے، کہیں جگہ ہے کہیں جگہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عام عبادات میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے لیے بھائی جتنے ہو سکے کوشش کرو، اور جیسے کہتا رہتا ہوں گھر والوں کو بھی اس پر جگاؤ، گھر والوں کو بھی اس پہ رات میں عبادت کے لیے جگاتے رہو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ آزاد دے۔